میں دلی طور پہ مشکور ہوں لیڈر میڈیا گروپ اور اپنے بھائی علی احمد ڈھلو صاحب کا کہ جنہوں نے موجودہ صورتحال کے اندر ایک پریشان کن کیفیت میں قومی مکالمے کی بات کی ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے اس طرح کی کوشش اور کاوش جناب مجیب الرحمان شانوی صاحب، امتیاز عالم صاحب، سہیل برائٹ صاحب بھی پچھلے سال کر چکے کہ آج کا بحران ہے کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بحران ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں معاشی بحران ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں انتظامی بحران ہے۔ میرا خیال ہم جس کیفیت سے دو چار ہیں، یہ ایک ریاستی بحران میں ڈل چکا ہے، اور یہ معاملہ اب کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں رہا، یا پولیٹیکل پارٹی کا، حکومت کا، یا اپوزیشن کا نہیں رہا۔ اب یہ جو قومی مکالمہ ہوگا یہ حکومت، اپوزیشن، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان ہوگا، تب معاملات چل پڑیں گے، چونکہ اس وقت پاکستان کے ادارے اپنی بالادستی کے خواہاں ہیں۔ اور میرے لیے پریشانی کی باعث بات یہ ہے کہ کچھ روز پہلے جب 26ویں آئینی ترمیم پاس کروائی جا رہی تھی، اور اس کے فوری بعد کچھ اداروں کے ذمہ داران کے معینہ عرصے میں اضافہ کیا گیا، جس کی آئین کے اندر کوئی اجازت نہیں تھی، اور یہ کیوں کر کیا گیا؟ میرا خیال اب انہیں نہ حکومت کی ضرورت ہے اور نہ اپوزیشن کی ضرورت ہے۔ کچھ روز پہلے میں اسی طرح کی ایک محفل تھی جس میں پاکستان کے حالات پر ڈسکشن ہو رہی تھی، تو ایک صاحب کے ڈرائیور اندر آئے، تو میں نے کہا کہ اس شخص سے پوچھیں کہ اس کی تنخواہ کیا ہے، اور یہ اپنے گھریلو معاملات کیسے چلا رہا ہے، کیا اس کا گھر کا کھانے کا خرچ پورا ہو رہا ہے، کیا یہ بچوں کی فیس دے پا رہا ہے۔ تو بیچارہ ساکت کھڑا تھا۔ میں نے کہا یار تم بتاؤ، کیونکہ ان کے صاحب جو تھے وہ ایم پی اے تھے، وہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ تھا۔ میں نے کہا تمہیں کوئی ایسی بات نہیں، تم بات کرو کھل کے، آپ ذرا اس بندے کی عقل کا اندازہ لگائیں جہاں پر ہم سب کی عقل مات کر گئی تھی۔ اس نے کہا جی مینوں اور تو کچھ نہیں پتا، میرے مینوں ایک شعر آندا جو سن لو کہ اچے رخ دے پتلے ٹہن تے ایک سیاਣਾ بیٹھا سی، اچے رخ دے پتلے ٹہن تے ایک سیاਣਾ بیٹھا سی، اسے ٹہن نوں آری نالو چھید کے وڑدا سی، تے ہر رائی نوں واجا مار کے ایہو گل پوچھدا سی کہ اس ٹہن دا بنے گا کی۔ یہ ٹہن پاکستان ہے، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، کوئی ادارہ اس کا مالک نہیں، یہ 24 کروڑ عوام اس کے مالک ہیں آئین پاکستان کے تحت۔ اور یہ پاکستان ایک سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا، اور ٹوٹا کب تھا؟ جب مکالمے کی موت ہو گئی تھی، جب مینڈیٹ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور میں نے ایک دفعہ میرے منہ سے ایک بات نکل گئی اپنے پروگرام میں کہ اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھیں تو 1970 کے الیکشن کے بعد صرف مینڈیٹ تسلیم کرنا ایشو نہیں تھا، اس وقت بھی ایک ایکسٹینشن کا سوال تھا۔ اگر آپ سوچیں تو ایک ایکسٹینشن چاہیے تھی کسی شخص کو، اس نے اپنی تاش لگا کے رکھی ہوئی تھی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ تو علی احمد ڈھلو صاحب، آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا کہ آج کی کیفیت میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر ایک پارلیمنٹ نامی چیز بھی موجود ہے۔ آج تک آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہاں پر سر جوڑا ہو پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے مفادات کے حوالے سے، پاکستان کے 24 کروڑ مہنگائی زدہ، مسائل زدہ لوگوں کے ایشوز کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، انتہا پسندی کے حوالے سے، شدت پسندی کے حوالے سے؟ نہیں۔ میں آپ کو یاد کرواتا ہوں، وہ سر جوڑتے ہیں، ذرا یاد کریں، وہ 1-1.5 سال کے بعد سر جوڑتے ہیں اپنی تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے، مراعات کے حوالے سے، پی آئی اے کی ٹکٹس کے حوالے سے۔ اس طرح ملک نہیں چلا کرتے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں
کہ یہ جمہوریت یا جمہوری سسٹم ہے یا جمہوری عمل کا تسلسل ہے، یہ باری کا بخار ہے. یہ باری کا بخار چڑھتا ہے، ایک وقت میں ایک کہتا ہے کہ 1 پیج ہے، دوسرے وقت میں دوسرا کہتا ہے کہ 1 پیج ہے. بات یہ کہ جب تک پاکستان کے اندر جمہوریت اپنی اصل سپیرٹ کے مطابق نہیں آئے گی، پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سیاستدان کوئی عقل کل نہیں ہوتا. سیاست ڈائیلاگ کا نام ہے، سیاست جواب دہی کا عمل ہے. سیاست میں اداروں کی عزت و تکریم ہوتی ہے. سیاست میں، جمہوریت میں عام آدمی کے مسائل کا حل ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابھی سارے لوگ حوالہ دے رہے تھے اسلام آباد کے اندر مارچ پر ہونے والے تشدد اور اس کے بعد ریاست پر چڑھ دوڑنے کے عمل کا. اس میں کسی نے یہ سوچا کہ اس میں لوگوں کے ایشوز کی بات کیوں نہیں ہوئی؟ ماضی کے اندر پولیٹیکل پارٹیز اپنے سیاسی مقاصد کی تکمیل کے ساتھ غربت کی، مہنگائی کی، بے روزگاری کی، گورننس کی بات کرتے تھے. اب ایک شخص کی رہائی ہر چیز پہ حاوی ہے. کیوں ہے؟ میرا خیال ہے آپ اس موقع پہ میں یہ بات کہنا مناسب تو نہیں سمجھتا، لیکن بات کرنی چاہیے کہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. میں پھر کہتا ہوں، میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک چیز ایسی ہے جو دنیا کو کھٹک رہی ہے. وہ چیز آپ کا نیوکلیئر پروگرام ہے. وہ ہضم نہیں ہو پا رہا، اس لیے کہ جب آپ نے ایٹمی دھماکے کر لیے تھے تو آپ دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ چکے تھے. آج آپ کے دشمن کو یہ جرأت نہیں ہو رہی کہ وہ پاکستان پر شب خون مارے. وہ سازش کرے گا، وہ دہشت گردی کرے گا. لیکن جب ہم دہشت گردی میں دشمن کی بات کرتے ہیں تو جن کی ذمہ داری ہے، کیا وہ ذمہ داری پوری کرتے ہیں؟ دیکھیں، اسے ہم نے اپنا احتساب کرنا پڑے گا. اور جب میں ایٹمی پروگرام کی بات کرتا ہوں تو ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ پریشان کن صورتحال کے اندر ایٹمی طاقت بن گئے تھے. جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے اور انہیں ڈاکٹر قدیر خان نے لیٹر لکھا تھا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اور پھر ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے وسائل سونپے. پاکستان کے سائنسدانوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر دکھایا. ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں ایٹمی پروگرام ہے اور دوسرے ہاتھ میں کشکول. ہم کوئی ملک ایسا نہیں جس سے ہم بھیک نہیں مانگ رہے. اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کے اندر وہ دن خوشی کا باعث ہوتا ہے جس دن ہمیں کہیں سے قرضہ مل جاتا ہے. ہم مبارکبادیں دیتے نظر آتے ہیں کہ IMF نے ہمیں پروگرام دے دیا، کہیں سے ہمیں 2 ارب مل گئے، کہیں سے ہمیں 7 ارب مل گئے، کہیں سے ہمیں 10 ارب مل گئے. معزز خواتین و حضرات، میں نہیں کہتا، یہ UNDP کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر اشرافیہ کے اخراجات پر، ان کی عیاشیوں پر، ان کی بدماشیوں پر، یہ ان کی رپورٹ کہتی ہے کہ $17.5 ارب سالانہ خرچ آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے ثمرات پاکستان کے عوام کو نہیں ملے تو پھر پاکستان کے سیاستدانوں کو، اگر وہ سیاستدان ہیں، اگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ریئل پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو سر جوڑنا پڑے گا. اور اگر وہ سر نہیں جوڑیں گے تو پھر ان کا سر ٹوٹتا نظر آئے گا. سر ٹوٹ رہا ہے. آج آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ہر شخص دوسرے کو گرانے کی، دوسرے کو جھکانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی دنیا میں پاکستان کی تصویر جو جا رہی ہے وہ اچھی تصویر نہیں ہے. میں آخر میں پھر ایک بات کہہ کے، علی احمد ڈولو صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پاکستان کے میڈیا کا سر بلند کیا. زمانے بھر کی نگاہوں میں معتبر ہوں گے، زمانے بھر کی نگاہوں میں معتبر ہوں گے وہ فیصلے جو محبت کی میز پر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.